بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ لائے ہیں جو غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو سننے والے کو حیرت اور روحانی مسرت سے سرشار کر دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا عظیم مقام اور ان کی کرامات ہر دور میں مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی رہی ہے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ان کے عدل، حلم اور محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور عید کی بکری چور کا حیرت انگیز واقعہ۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کس طرح اپنے مقام و مرتبے کے باوجود عاجزی، محبت اور رحمت کا پیکر ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو۔ بات ان دنوں کی ہے جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس مسائل حل کروانے اور دعائیں لینے آیا کرتے تھے۔ ایک دن عید قربان سے کچھ پہلے ایک چور نے ایک بکری چوری کر لی۔ وہ چور بکری کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ اسے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بکری قربان کرنے کا بہانہ بنا دینا چاہیے تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ شخص حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلا گیا اور حضرت کے سامنے پیش ہو گیا۔ پیچھے کیونکہ وہ لوگ آ رہے تھے بکری والے، تو اس کو کوئی سوجھ نہ آ رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً حضرت کو، یہ بکری میں آپ کو خدمت میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چور کی نیت بھانپ لی، لیکن آپ خاموش رہے۔ آپ نے چور کی بکری قبول کر لی اور اسے دعائیں دی۔ یہ چور دل میں سوچنے لگا کہ میری چوری کامیاب ہو گئی اور کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ پیچھے وہ بکری والے پہنچے حضرت کے پاس کہ یہاں ایک بکری چور اندر داخل ہوا ہے، وہ ہماری بکری لے کر آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی بکری وہاں بندھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ بکری لے لیں۔ ان لوگوں نے حضرت سے بہت زیادہ درخواست کی کہ آپ ہمیں وہ چور دے دیں، آپ ہمیں اس چور کا پتہ بتا دیں، لیکن حضرت نے اس چور کی پردہ پوشی کی اور اس چور کا پتہ نہ بتایا، اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے چور کے لیے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باطن کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ آپ نے اس چور کو ہنرمندی سے سمجھایا کہ چوری اور دھوکہ دہی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چور دل میں کانپ گیا، لیکن اس نے ظاہر میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص دعا کے ذریعے اس چور کے دل کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دن بعد وہ چور ایک بار پھر حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس بار اس کا دل خوف اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت، میں نے غلطی کی تھی، میں وہ بکری چوری کر کے لایا تھا۔ آپ نے میرے دل کی حالت کو بدل دیا، آپ نے میرے پردہ پوشی کی۔ میں اللہ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ چور نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ حضرت غوث پاک نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا، اللہ بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بس تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ کی رحمت تم پر ہمیشہ رہے گی۔ یہ سن کر چور نے سچے دل سے توبہ کی اور زندگی بھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید بن کر ان کے درس و تربیت سے فیض یاب ہوتا رہا۔ یہ سن کر چور نے سچے دل سے توبہ کی اور زندگی بھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن کر ان کے درس و تربیت سے فیض یاب ہوتا رہا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے ولی ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف چور کو معاف کیا بلکہ اس کی ہدایت کا سبب بھی بنے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں اور ان کے لیے دعا گو رہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ ناظرین، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی روحانی واقعات اور ایمان افروز کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا میزبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخر میں ہم اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ سب نے کمنٹس باکس میں آمین لکھنا ہے۔ یا اللہ ہمارے تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر برے عمل سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی خوبصورت اور ایمان افروز کہانیاں سننے کو مل سکیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آمین یا رب العالمین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اسی حالت میں بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے دور سے دیکھا تو سوچا کہ اتنے معمولی کپڑے ہیں، اس کے پاس کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے دور سے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ دینار ہیں؟ اس نے کہا جی، تھیلی بھری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ ساری تھیلی اس کو دے دو۔ تھیلی بھی دے دی اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے بال بھی نہیں کٹواتا۔ باہر نکل کر تاریخی شعر ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں کہ اگر ان تمام کپڑوں کو پیسوں کے عوض میں بیچ دیا جائے تو 1 درہم بھی ان کپڑوں کی قیمت سے زیادہ ہو جائے، مگر ان کپڑوں میں ایک ایسی جان ہے کہ اگر تم ساری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھو تو تمہیں ایسی جان کہیں نہ ملے۔ ایک حبشی غلام باغ میں آرام کر رہا تھا کہ اس کی روٹی آ گئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ حبشی غلام کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے۔ غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے اس روٹی کو کھا لیا اور پھر بھی وہیں کھڑا رہا۔ اس نے پھر دوسری اور تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ اس کے لیے کل 3 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ اس نے تینوں کتے کو کھلا دیں۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے غور سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب تینوں روٹیاں ختم ہو گئیں تو آپ نے اس غلام سے پوچھا تمہاری کتنی روٹیاں روزانہ آتی ہیں؟ اس نے بتایا کہ 3 آیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا پھر تینوں کتے کو کیوں کھلا دیں؟ غلام نے جواب دیا حضرت یہاں جنگل میں کتے نہیں رہتے، یہ غریب بھوکا کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے ایسے ہی واپس کر دوں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ یہ سن کر غلام نے کہا 1 دن کا فاقہ کر لوں گا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا لوگ مجھے کہتے ہیں بہت سخاوت کرتا ہے، لیکن اس غلام کے ایثار کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، سخی نہیں ہوں۔ یہ خیال کر کے وہ شہر گئے، باغ کے مالک سے ملے۔ انہوں نے وہ باغ اور غلام خرید لیے۔ پھر غلام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور تمہیں بھی، اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ باغ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر غلام نے کہا چونکہ اب آپ کے دل میں میری عزت اور عقیدت سما گئی ہے اور یہ میرے حق میں
زہر ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، یہ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت عورت سے نکاح کیا۔ جب رخصت کے دن قریب آئے، اس عورت کے چیچک نکل آئی۔ ایک بیماری کا نام ہے۔ اس کے گھر والوں کو نہایت رنج ہوا کہ اب شوہر اس کو پسند نہ کرے گا۔ اس مرد بزرگ نے خبر پا کر بہانہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اور بعد اس کے اندھا بن گیا۔ جب وہ عورت گھر میں آئی، 20 برس تک رہ کر مر گئی۔ پھر آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ لوگوں نے سبب پوچھا، کہا میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں۔ لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے اب دنیا میں نہیں ہیں۔